بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اولاد کے والدین کو فائدے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت کریں گے اور اولاد کو نیکوکار بنائیں گے تو اس پر والدین کو دنیا اور آخرت کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اولاد کی نیکی کا اجر والدین کے لیے صدقہ جاریہ۔ نیک اولاد جو بھی نیک عمل سر انجام دے گی اس کا اجر اس کے والدین کو ضرور ملے گا، اگرچہ اولاد نے اس کی نیت ہی نہ کی ہو، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے تو اس کے ہر نیک عمل کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، اور اس کی دعاؤں کی بدولت والدین کا قبر حشر بھی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، جنت میں درجات کی بلندی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا تو وہ پوچھے گا، اے میرے رب، یہ درجہ میرے لیے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے حق میں تمہارے بیٹے کی دعائے مغفرت کی وجہ سے، نور کا تاج۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا، سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 عبائے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا بھی اس کا بدل نہ ہو سکے گا۔ وہ دونوں ماں باپ کہیں گے، ہمیں یہ کیوں پہنائی گئیں؟ کہا جائے گا، آپ کے بیٹے کے قرآن پڑھنے یعنی حفظ کرنے کی وجہ سے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں اور انہیں دینی علوم کی طرف مائل کریں۔ اس سے ہی والدین اور اولاد کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیا کریں تاکہ والدین کے فوت ہونے کے بعد وہ ان کے حق میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور والدین کو اس کا اجر و ثواب حاصل ہوتا رہے۔ نمبر 4، نیک اولاد بخشش کا ذریعہ ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ یہ بات یاد رہے کہ رواج کے مطابق خیرات رواج ہی رہ جائے گی، اس کا والدین کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ سنت کے مطابق کوئی بھی نیکی کی جائے گی، اس کا والدین کو اجر ملے گا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کو دعا دیا تھا اور اس پر یہ بھی لکھ دیا تھا، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اب جو بھی اس سے پانی پیے گا سعد کی ماں کو اجر ملتا رہے گا۔ نمبر 6، والدین کی طرف سے صدقہ۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں ملے گا۔ نمبر 7، اچھی تربیت اور صلہ رحمی کا ثواب۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صلہ رحمی، باہمی محبت اور رشتہ داری جوڑنے کی ترغیب دیا کریں تاکہ والدین کے رشتوں کو قائم رکھیں، اور اس پر بھی والدین کے لیے اجر و ثواب ہے جو اسے ملتا رہے گا۔ ولید بن ولید نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بدو شخص ملا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار تھے اس پر اسے بھی سوار کر لیا اور اپنے سر پر جو عمامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ابن دینار نے کہا کہ ہم نے ان سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے، یہ بدو لوگ تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کا والد میرے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، والدین کے ساتھ بہترین سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جن کے ساتھ اس کے والد کو محبت تھی۔ نمبر 8، والدین کے ساتھ قبر میں حسن سلوک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میرے پاس سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد قبر میں
اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ اور میرے باپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیرے باپ کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے، تو میں نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ نمبر 2، حج کی ترغیب۔ والدین کو چاہیے کہ ہر نیکی کی طرح اپنی اولاد کو حج کی نیکی کا بھی ترغیب دیا کریں، تاکہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے حق میں حج کرے اور بیت اللہ اور ریاض الجنہ جیسی جگہوں پر جا کے ان کے حق میں دعائیں کریں تاکہ وہ نجات حاصل کر سکیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں جو مر گئے تھے اور حج نہیں کیا تھا پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ نمبر 10، قرض کی ادائیگی۔ قرض کی ادائیگی نہ کرنا ایک خطرناک گناہ اور وعید کا حامل ہے۔ سیدنا سہل بن حنیف سے مرفوعاً مروی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ گویا ایک والد کے نیک بیٹے نے اپنے والد کا قرض ادا کر کے اسے خطرناک وعید سے نجات دلا دی۔ محترم قارئین، اگر قبر حشر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں تاکہ نیک اولاد کے نیک اعمال کے فائدے آپ کو پہنچتے رہیں اور آپ نجات حاصل کر سکیں۔ دعا: اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔